अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.278 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 278 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 255। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लाहु रूट वर्ड अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। ला लाम अलिफ से है माने नहीं, नो। इलाहा अलिफ लाम हा से माने माबूद, गॉड। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट। हुआ हा वाउ से माने उसके, हिम। अल हय्यु हा या से माने जिंदा, द एवर लिविंग, इटर्नल। अल क़य्यूम ऑफ वाव मीम से माने थामने वाला, द सस्टेनर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। ला लाम अलिफ से माने नहीं, नॉट। ताख़ुज़ुहु अलिफ खा जाल से माने उसे आती है, ओवरटेक्स हिम, सिनतुन वाव सीन नून से माने ऊंघ, स्लम्बर। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। नौमुन नून वाव मीम से माने नींद, स्लीप। लहू लाम से है माने उसी का है, टू हिम बिलोंग्स। मा मीम अलिफ से माने जो, वॉट एवर। फी फाया से माने में, इन। अस्समावाती सीन मीम वाव से माने आसमान, आसमान की जमा है, द हेवंस। वमा मीम अलिफ से माने और जो, एंड वॉट एवर। फी फाया से माने में, इन। अल अर्ज़ी अलिफ रॉ स्वाद से माने जमीन, द अर्थ। मन मीम नून से माने कौन, हु। ज़ल्लज़ी ज़ा का रूट वर्ड ज़ाल वाव से, अल्लज़ी का रूट वर्ड अलिफ लाम लाम ज़ाल या से माने है जो, द वन हु। यशफ़अउ शीन फा आइन से है रूट वर्ड माने सिफारिश करे, कैन इंटरसीड। इंदहु आइन नून दाल से है माने उसके पास, विथ हिम या इन हिज प्रेजेंस। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने मगर, एक्सेप्ट। बिइज़्नि अलिफ ज़ाल नून से माने उसकी इजाज़त से, बाय हिज परमिशन। यालमु आइन लाम मीम से माने वो जानता है, ही नोज। मा मीम अलिफ से माने जो, वॉट। बैना बा या नून से माने है, इज। ऐदीहिम या दाल या से है माने उनके सामने, बिफोर देम। वमा मीम अलिफ से माने और जो, एंड वॉट। खल्फहुम खा लाम फा से है माने उनके पीछे, बिहाइंड देम। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। यहीतूना हा वाव तो से माने वो अहाता करते हैं, दे इनकम्पास। बिशैइन शीन या आइन से माने किस चीज़ का, एनीथिंग। मिन मीम नून से माने से, ऑफ। इल्मिही आइन लाम मीम से माने उसका इल्म, हिज नॉलेज। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने सिवाय, एक्सेप्ट। बिमा बा मीम अलिफ से माने जितना, ऑफ वॉट। शाअ माने वो चाहे, ही विल्ड। वसिआ वाव सीन आइन से है माने समा लिया, एक्सटेंड्स। कुर्सियुहु काफ रॉ सीन से माने उसकी कुर्सी, हिज थ्रोन। अस्समावाती सीन मीम वाव से माने आसमान, आसमान की जमा है समावात, द हेवंस। वल अर्ज़ा अलिफ वाज से माने और ज़मीन, एंड द अर्थ। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। यऊदुहु अलिफ वाव दाल से माने थकाती उसको, टायर्स हिम। हिफ्ज़ुहुमा हा फा ज़ाद से है माने उनकी हिफाजत, गार्डिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। वह हुआ हा वाव से माने और वो, एंड ही। अल अलियु आइन लाम वाव से भी रूट वर्ड है, आइन लाम या से इसका रूट वर्ड बनता है, माने बुलंद मर्तबा, द मोस्ट हाई।
अल-अज़ीम, आइन ज़ाद मीम से है, माने अजमत वाला, द मोस्ट ग्रेट और द सुप्रीम। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इस आयत का। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल-हय्यु अल-क़य्यूम, जिंदा है सबको थामने वाला। ला ताख़ुज़ु सिनतुन, न उसे ऊँग आती है, वला नौम और न नींद। लहू माफिस समावाती, उसी का है जो आसमानों में है, व माफिल अर्ज़, और जो ज़मीन में है। मंज़ल लज़ी यशफ़अु, कौन है जो सिफारिश करे, इंदहू इल्ला बिइज़्निह, उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर। यअलमु मा बैना ऐदीहिम, वो जानता है जो उनके सामने है, व मा खल्फ़हुम, और जो उनके पीछे है। वला यहीतूना बिशैइन, और वो नहीं अहाता कर सकते किसी चीज़ का। मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म में से मगर वो जितना चाहे। वसिअ कुर्सियुहु, उसकी कुर्सी समाये हुए है, अस्समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसको उनकी हिफाजत नहीं थकाती। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो बुलंद मर्तबा अज़मत वाला है। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला, न उसे ऊँग आती है और न नींद। उसी का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कौन है जो सिफारिश करे उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो नहीं अहाता कर सकते हैं किसी चीज़ का उसके इल्म में से मगर वो जितना चाहे। उसकी कुर्सी समाये हुए है आसमान और ज़मीन को, और उसको उनकी हिफाजत नहीं थकाती, और वो बुलंद मर्तबा अज़मत वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट हिम। अल-हय्यु अल-क़य्यूम, द इटर्नल, द सस्टेनर। ला ताख़ुज़ु सिनतुन, नो स्लम्बर कैन सीज हिम। वला नौम, नॉर स्लीप। लहू माफिस समावाती, टू हिम बिलोंग्स whatever is in the heavens, व माफिल अर्ज़, and whatever is in the earth. मंज़ल लज़ी यशफ़अु, who is there who can intercede, इंदहू इल्ला बिइज़्निह, in his presence except his permission. यअलमु मा बैना ऐदीहिम, he knows what is in front of them, व मा खल्फ़हुम, and what is behind them. वला यहीतूना बिशैइन, and they will not encompass anything. मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, of his knowledge except what he wills. वसिअ कुर्सियुहु, his throne does extend, as-समावाति वल अर्ज़, the heavens and the earth. वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, and does not tire him the guarding of both of them. वहुवल अलियुल अज़ीम, for he is the most high, the supreme. Complete translation of the words देखें। Allah, there is no God except him, the eternal, the sustainer. No slumber nor sleep can seize him. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Who is there who can intercede in his presence except with his permission? He knows what is in front of them and what is behind them, and they will not encompass anything of his knowledge except what he wills. His throne does extend the heavens and the earth, and does not tire him the guarding of both of them, for he is the most high, the supreme. तफसीर आयत देखें। यह आयत यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी कहलाती है और कुरान की सबसे अजीम आयत है। इसकी शुरुआत ही अल्लाह की वहदानियत के जिक्र से होती है। अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि वो वाहिद माबूद है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी ज़िंदगी किसी की बख्शी हुई नहीं है। वो अपने आप जिंदा जावीद है, वो अमर है, उसको मौत नहीं। मखलूक का पैदा करने वाला, उन्हें जिंदगी और मौत देने वाला वो तन्हा है। सारी कायनात और उसकी तमाम मखलूक को वो थामा हुआ है। वो कायम है और हर चीज को कायम करने वाला वही है। अल-हय्यु अल-क़य्यूम, जिंदा है, सबको थामने वाला। हर लम्हा वो ज़मीन और आसमान को थामे हुए है। बाज़ मज़ाहब के मुताबिक उसने कायनात पैदा की और उससे दूर जा पड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला इस आयत की शुरुआत में ही अपनी वहदानियत का ऐलान करते हैं कि सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा माबूद नहीं, कोई दूसरा खुदा नहीं, और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी है, किसी की बख्शी हुई नहीं है, बल्कि सारी दूसरी मखलूक़ात को ज़िंदगी बख्शने वाला वही है, और सारी कायनात को वो थामा हुआ है। वो हमेशा कायम है और हमेशा हर चीज़ को कायम करने वाला है, और वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा।
چونکہ ساری کائنات کو تھاما ہوا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسے نیند کی حاجت ہے یا وہ اونگتا یا سوتا ہے۔ ایک لمحہ بھی وہ اونگ جائے یا غافل ہو جائے تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے، بلکہ نیز تو نابود ہو جائے، مٹ جائے۔ بس اللہ کے قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خلق اور بقا کا واحد منبع وہی ذات اقدس ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس نے یہ کائنات پیدا کی، اور نہ ہی کوئی اس کائنات کو تھاما ہوا ہے سوائے اللہ کے، اور ساری کائنات کو تھامے ہوئے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ اسے اونگ آئے اور نہ ہی وہ نیند لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ بات اس لیے انسان کو سمجھائی جا رہی ہے چونکہ دیگر مذاہب کے عقائد کی رو سے ان کے خدا سو جاتے ہیں اور غفلت کی وجہ سے ان سے مختلف کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ بائبل کا خدا 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور کائنات کو اپنی حالت پر چھوڑ کر 7ویں دن آرام کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ کی ذات کو زیبا نہیں دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، بلکہ وہ ہر لمحہ کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک حقیقی وہی ہے، اس کی مملکت میں کسی اور کی دخل اندازی ممکن ہی نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف اسی کا تصرف ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ تصرف کا حق نظر آتا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی خالق نہیں اس کائنات کا، سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں اس کائنات کا۔ اگر کسی کی مملکت میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس کی یہ خدائی کی حاکمیت صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ اخروی بھی ہے، یعنی آخرت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسی کی حکومت ہے، وہاں بھی اسی کا حکم چلے گا۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش کا حق بھی نہیں رکھتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور کون شفاعت کر سکتا ہے، یعنی اس کا غلبہ، اس کی حاکمیت اس قدر ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے حق میں شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی کی شفاعت ہوگی بھی تو اللہ کے اذن سے ہوگی۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی جس کو وہ اجازت دے وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے حق میں وہ اجازت دے صرف اسی کے حق میں وہ شفاعت کر سکے گا۔ وہ لامحدود علم کا مالک ہے، اس کا علم زمین و آسمان اور ان کے بیچ جو کچھ ہے ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا علم ازل سے ابد تک ہے، یعنی انفائنائٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، نہ ہی زمان و مکان سے اس کا علم محدود ہے، یعنی ٹائم اس کی نالج کو لمٹ کر سکتا ہے، نہ ہی اسپیس اس کی نالج کو لمٹ کر سکتی ہے۔ کسی مخلوق کے پاس اگر کچھ علم ہے تو اللہ کا عطا کردہ ہے، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے، بلکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی انسان کی نالج لمیٹڈ ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کی نالج کا اندازہ لگا سکے، بلکہ اللہ کی نالج ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، انسرکل کیے ہوئے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر وہ جتنا چاہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا کچھ ہو چکا اللہ اس سے واقف ہے، انسان کے گزرنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، بلکہ ہر انسان کے ماضی، حال اور مستقبل سے بھی وہ واقف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ہماری غیر موجودگی میں ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا کچھ ہو چکا وہ جانتا ہے، ہماری موجودگی میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، ہم یہاں سے گزرنے کے بعد کیا کچھ ہوگا اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یہ آیت الکرسی اس لیے کہلاتی ہے چونکہ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ ابن کثیر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر پھیلا دیے جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے، یعنی زمین و آسمان کو فلیٹ کر دیا جائے اور ان کو کنیکٹ بھی کر دیا جائے، تو ان کا جو ڈائمنشن ہوگا تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں ہو، یعنی کوئی بہت بڑے میدان میں، کوئی ریگستان میں کوئی چھوٹا سا رنگ جو ہم اپنی انگلی میں پہنتے ہیں وہ ڈال دیا جائے تو کس قدر چھوٹا لگے گا، اتنا چھوٹا زمین و آسمان کا رقبہ ہوگا اگر وہ جڑا دیے بھی جائیں بنسبت کرسی کے رقبے کے۔ ابن جریر کے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ 7 آسمان کرسی میں ایسے ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں۔ ابن جریر کے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ 7 آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں، یعنی جو جنگ کے وقت فوجی ڈھال استعمال کرتا ہے اگر اس کے اندر 7 درہم رکھ دیے جائیں تو ان کا رقبہ ڈھال کے رقبے کے مقابل کتنا ہوگا، بس ویسے ہی
یہ آسمانوں کا رقبہ ہوگا کرسی کے رقبے کے مقابل۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، مگر جس طرح نیا پالان چرچراتا ہے وہ کرسی عظمت پروردگار سے چرچرا رہی ہے۔ اور وہ روایت بھی ہیں جن میں قیامت کے روز کرسی کا فیصلوں کے لیے رکھا جانا مروی ہے، یعنی حشر کے دن بھی جب فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی حاضر کی جائے گی۔ اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرش میں کیا فرق ہے یہ دیکھتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کرسی ہی عرش ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کرسی اور ہے اور عرش اور ہے جو اس سے بڑا ہے، جیسا کہ آثار حدیث میں وارد ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش یہ دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں الگ ہے، ان کے بیچ فرق ہے، اور اس فرق کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے ایسی ہے جیسے ایک لوہے کا حلقہ چٹیل میدان میں، یعنی اول تو کرسی کا رقبہ اتنا زیادہ ہے زمین و آسمان کے مقابل، جیسا کہ ایک بڑا چٹیل میدان ہوتا ہے ایک چھوٹی سی فنگر رنگ کے مقابلے، اس طرح سے عرش کا رقبہ بھی کرسی کے مقابلے اس قدر بڑا ہے جیسا کہ ایک بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی رنگ موجود ہو۔ ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ کرسی کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہی فرمایا، اور فرمایا کہ پھر عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسے ہی ہے، یعنی زمین و آسمان پر جس طرح کرسی کی فضیلت ہے اس طرح سے کرسی کے اوپر عرش کی فضیلت ہے۔ عرش کا ذکر بھی قرآن میں کئی آیات میں آیا ہے، یہاں پر سورہ یونس کی آیت 3 دیکھیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے آخری حصے پر فوکس کرتے ہیں، ولا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے گرا نہیں ہے۔ ابتدا میں فرمایا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کائنات پر اس کی حکومت و قدرت اور گرفت کا یہ عالم ہے، پھر بھی ان کی حفاظت اس کے لیے بالکل گرا نہیں گزرتی، یعنی ہر لمحے وہ زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات اور اس کی مخلوق کو تھاما ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی ان کی حفاظت اس کے لیے گرا نہیں ہوتی، بوجھ نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی۔ یہ اصل توحید ہے جس میں اللہ کو تمام مادی اوصاف سے پاک گردانا جاتا ہے، ارشاد قدرت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بتحقیق ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق میں ہی اللہ کو کوئی تھکان محسوس ہوئی اور نہ ہی ان کی حفاظت سے وہ تھکتا ہے۔ چند احادیث دیکھیں آیت الکرسی کے سلسلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو المنذر اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی یعنی آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آ کر بیٹھ گیا، میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے زیادہ بزرگی والی آیت کون سی اتری؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور حدیث میں ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زکوٰۃ یعنی رمضان کے مال پر میں پہرا دے رہا تھا تو یہ شیطان آیا اور سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ تیسری مرتبہ اس نے بتایا کہ اگر تو رات بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھ لے گا تو اللہ کی طرف سے تجھ پر حافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت عمر اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی، دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، زمین و آسمان اور ان کے بیچ ہر چیز کا منبع حیات اور سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
یعنی ہر مخلوق کو حیات دینے والا اللہ ہے اور ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ رہنے والا اللہ ہی ہے۔ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی، قیومیت اور فیض رسانی میں غفلت ممکن نہیں۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، شفاعت کرنے کے لیے اذن خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی کرسی بہت وسیع ہے، اس کی وسعت زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، تخلیق کائنات کی طرح تدبیر کائنات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ولا یعود حفظہما، کہ ان کی حفاظت اس کے لیے گراں نہیں گزرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔